دی پروجیکٹ اسٹار گیٹ۔ CIA اور ڈیفنس انٹیلیجنس نے ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جو اپنے جسم سے باہر نکلنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ سائنس کی زبان میں اسے ریموٹ ویونگ کہا جاتا ہے۔ ریموٹ ویونگ کا نام دیا گیا ہے اسے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا انگو سوان۔ اپریل 1973 میں CIA نے سوان کا ایک حتمی اور سب سے مشکل ٹیسٹ لیا۔ انہوں نے اسے زمین پر موجود کسی روسی ٹھکانے کو دیکھنے کا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اسے کہا کہ اپنے شعور کو نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے یعنی جوپیٹر پر لے کر دکھاؤ۔ اس وقت تک ناسا کا کوئی بھی اسپیس کرافٹ جوپیٹر کے قریب نہیں پہنچا تھا۔ کسی انسان کو نہیں معلوم تھا کہ مشتری قریب سے کیسا دکھتا ہے۔ سوان کیلیفورنیا کی ایک لیبارٹری میں کرسی پر بیٹھا، اس نے آنکھیں بند کی، اس کا جسم مکمل طور پر سن ہو گیا اور اس کا سیلف کروڑوں میل کا سفر طے کرتا ہوا خلا کی گہرائیوں میں نکل گیا۔ جب اس کا شعور جسم میں واپس آیا تو اس نے جو کچھ بتایا اس نے سائنسدانوں کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ جوپیٹر کے گرد ایک دھندلا سا مٹی کا چھلا یعنی رنگ ہے، ڈسٹ رنگ ہے۔ اس کمرے میں موجود سائنسدان ہنس پڑے۔ اس وقت زمین پر ماہر فلکیات کا یہ ماننا تھا کہ مشتری کے گرد چھلا یعنی رنگ نہیں ہے، وہ صرف سیٹرن کے گرد ہے۔ سب نے سوچا کہ سوان کا تجربہ ناکام ہو گیا، لیکن ٹھیک 6 سال بعد 1979 میں ناسا کے وائجر 1 مشن نے اسپیس کرافٹ نے جب جوپیٹر کے قریب سے اڑان بھری اور تصویریں کھینچی اور ان تصویروں نے ایک ناممکن حقیقت کو ثابت کر دیا۔ جوپیٹر کے گرد واقعی ایک دھندلا رنگ موجود تھا، بالکل اسی جگہ جہاں کرسی پر بیٹھے سوان کے شعور نے اسے دیکھا تھا۔ اس کا جسم کیلیفورنیا سے 1 انچ نہیں ہلا تھا، لیکن اس کی ذات، اس کا نفس نظام شمسی کے کناروں کو چھو کر آ گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس ہیمی سنک کی ٹیکنالوجی نہیں ہے تو کیا آپ کا شعور خود بخود یہ سفر کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں جدید سلیپ سائنس کے ایک حیرت انگیز پہلو سے ملتا ہے، جسے کہتے ہیں لوسڈ ڈریمنگ یعنی خواب میں بیداری۔ یہ عام نیند اور شعوری سفر کے درمیان کا ایک سائنسی پل ہے۔ عام طور پر جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہمارا شعور بے بس ہوتا ہے، فلم کے ناظرین کی طرح، لیکن لیوسڈ ڈریمنگ میں ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے۔ آپ کا مادی جسم تو بستر پر گہری نیند ریم سلیپ میں مفلوج ہوتا ہے، مگر آپ کا شعور اچانک خواب کے اندر پوری طرح جاگ جاتا ہے۔ آپ کو عین خواب کے اندر یہ مکمل احساس ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں، میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور جیسے ہی یہ ہوتا ہے آپ اس پوری کائنات کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ آپ کش شکل کو توڑ کر اڑ سکتے ہیں، دیواروں کے پار جا سکتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے کا سفر کر سکتے ہیں۔ جدید سائنس اسے ایک مسلمہ حقیقت مانتی ہے، اور یہ اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ جب جسمانی دماغ سو رہا ہوتا ہے تب بھی آپ کا نفس، آپ کا سیلف پوری طرح جاگ رہا ہوتا ہے اور اپنے فیصلے خود کر رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر شعور جسم سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ مادی آنکھوں کے بغیر دیکھتا کیسے ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایکسٹرا آکولر ویژن سے ملتا ہے، جسے عام زبان میں تیسری آنکھ یا مڈ برین کا جاگنا بھی کہتے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں سوویت یونین کی ایک لیبارٹری میں روزا کولیشووا نامی ایک خاتون کا کرسی پر بٹھایا گیا۔ سائنسدانوں نے اس کی آنکھوں پر موٹے کپڑے باندھ دیے اور انہیں مضبوط ٹیپ سے پوری طرح سیل کر دیا۔ روشنی کی ایک کرن بھی اس کی آنکھوں تک نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے سامنے ایک اخبار رکھا گیا اور پھر اس نے بغیر آنکھوں کے وہ اخبار لفظ بہ لفظ بالکل درست پڑھ کر سنا دیا۔ اس کی مادی آنکھیں بند تھی، لیکن اس کا شعور مکمل طور پر جاگ رہا تھا اور ماحول سے ڈیٹا اکٹھا کر رہا تھا۔ لیکن اس سب کا سب سے بڑا اور حتمی ثبوت اس وقت ملتا ہے جب جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کہا جاتا ہے۔ 1991 میں پیم رینرز نامی ایک خاتون کی دماغی سرجری ہوئی۔ اس کے دماغ سے سارا خون نکال لیا گیا۔ اس کی دل کی دھڑکن اور دماغی لہریں مکمل طور پر رک گئیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق وہ مر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں پر ٹیپ لگا دی گئی اور کانوں میں 100 ڈیسیبل شور پیدا کرنے والا ایئر پلگ لگا دیا گیا۔ اچانک
پیم کا شعور اس کے جسم سے الگ ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ چھت کے پاس تیر رہی تھی اور نیچے اپنے ہی مردہ جسم کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بالکل درست انداز میں بتایا کہ سرجن کے ہاتھ میں کس برانڈ کا اور کس شکل کا میڈاس ریکس بونسا تھا، اور اس نے وہ تمام گفتگو بھی دہرائی جو نرسیں اس وقت کر رہی تھی۔ ایک مردہ دماغ دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، یہ اس کی قید سے آزاد ہونے والی ذات تھی جو یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تو جب پنجاب کا وہ سادہ سا انسان یا KPK کا وہ پڑھا لکھا سپورٹس مین میرے سامنے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ان کا جسم جائے نماز پر ہوتا ہے اور وہ کائنات کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کی باتوں کو وہم سمجھ کر رد نہیں کرتا۔ کوانٹم فزکس نے اس کا دروازہ کھولا، CIA کی گیٹ وے پروسیس نے اس کے میکینزم کو سمجھا، ناسا نے اسے ثابت کیا، اور میڈیکل سائنس آج اس کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ مادی جسم محض ایک سواری نہیں، اس 3D دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایک عارضی اسپیس سوٹ ہے۔ آپ کی اصل ذات، آپ کا شعور لامحدود ہے، جو اس مادی دنیا سے کہیں آگے دیکھنے اور سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن کریم نے ہمیں صدیوں پہلے اشارہ کر دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ خود کو جاننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا کہ ایتھیزم، ایتھیسٹ، ایسی ایگنوسٹکس، ایسی سوچ رکھنے والے تمام لوگ صرف یہی مانتے ہیں کہ ہم صرف مٹی سے بنے انسان ہیں اور بعد میں مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا جسم، ہمارا شعور دونوں ایک ہیں، جبکہ کوانٹم فزکس اور قرآن کریم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ مٹی کا جسم ختم ہو جائے گا، آپ کا شعور زندہ رہے گا، اور یہی چیز ایتھیزم کے لیے سب سے بڑا درد سر ہے، یعنی کانشیسنس۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور اگر آپ سب میں کسی کے ساتھ بھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو تو ہمارے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ CIA نے منرو کی اسی ہیمیسنگ ٹیکنالوجی کو اپنے کلاسیفائڈ دی گیٹ وے پروسیس کے لیے باقاعدہ اپنا لیا، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز صرف تھیوری تک محدود نہیں رہی، انہوں نے اسے سرد جنگ میں ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اس پروگرام کا نام تھا دی پروجیکٹ سٹار گیٹ۔ CIA اور ڈیفنس انٹیلیجنس نے ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جو اپنے جسم سے باہر نکلنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ سائنس کی زبان میں اسے ریموٹ ویونگ کہا جاتا ہے، ریموٹ ویونگ کا نام دیا گیا ہے اسے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا انگو سوان۔ اپریل 1973 میں CIA نے سوان کا ایک حتمی اور سب سے مشکل ٹیسٹ لیا۔ انہوں نے اسے زمین پر موجود کسی روسی ٹھکانے کو دیکھنے کا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اسے کہا کہ اپنے شعور کو نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے یعنی جوپیٹر پر لے کر دکھاؤ۔ اس وقت تک ناسا کا کوئی بھی اسپیس کرافٹ جوپیٹر کے قریب نہیں پہنچا تھا۔ کسی انسان کو نہیں معلوم تھا کہ مشتری قریب سے کیسا دکھتا ہے۔ سوان کیلیفورنیا کی ایک لیبارٹری میں کرسی پر بیٹھا، اس نے آنکھیں بند کی، اس کا جسم مکمل طور پر سن ہو گیا، اور اس کا سیلف کروڑوں میل کا سفر طے کرتا ہوا خلا کی گہرائیوں میں نکل گیا۔ جب اس کا شعور جسم میں واپس آیا تو اس نے جو کچھ بتایا اس نے سائنسدانوں کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ جوپیٹر کے گرد ایک دھندلا سا مٹی کا چھلا یعنی رنگ ہے، ڈسٹ رنگ ہے۔ اس کمرے میں موجود سائنسدان ہنس پڑے۔ اس وقت زمین پر ماہر فلکیات کا یہ ماننا تھا کہ مشتری کے گرد چھلا یعنی رنگ نہیں ہے، وہ صرف سیٹرن کے گرد ہے۔ سب نے سوچا کہ سوان کا تجربہ ناکام ہو گیا، لیکن ٹھیک 6 سال بعد 1979 میں ناسا کے وائجر 1 مشن نے، اسپیس کرافٹ نے، جب جوپیٹر کے قریب سے اڑان بھری اور تصویریں کھینچی، اور ان تصویروں نے ایک ناممکن حقیقت کو ثابت کر دیا۔ جوپیٹر کے گرد واقعی ایک دھندلا رنگ موجود تھا، بالکل اسی جگہ جہاں کرسی پر بیٹھے سوان کے شعور نے اسے دیکھا تھا۔ اس کا جسم کیلیفورنیا سے 1 انچ نہیں ہلا تھا، لیکن اس کی ذات، اس کا نفس نظام شمسی کے کناروں کو چھو کر آ گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس ہیمیسنگ کی ٹیکنالوجی نہیں ہے تو کیا آپ کا شعور خود بخود یہ سفر کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں جدید سلیپ سائنس کے ایک حیرت انگیز پہلو سے ملتا ہے، جسے کہتے ہیں لوسڈ ڈریمنگ، یعنی خواب میں بیداری۔ یہ عام نیند اور شعوری سفر کے درمیان کا ایک سائنسی پل ہے۔
عام طور پر جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہمارا شعور بے بس ہوتا ہے، فلم کے ناظرین کی طرح، لیکن لیوسڈ ڈریمنگ میں ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے۔ آپ کا مادی جسم تو بستر پر گہری نیند ریم سلیپ میں مفلوج ہوتا ہے، مگر آپ کا شعور اچانک خواب کے اندر پوری طرح جاگ جاتا ہے۔ آپ کو عین خواب کے اندر یہ مکمل احساس ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں، میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اور جیسے ہی یہ ہوتا ہے آپ اس پوری کائنات کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں، آپ کشش شکل کو توڑ کر اڑ سکتے ہیں، دیواروں کے پار جا سکتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے کا سفر کر سکتے ہیں۔ جدید سائنس اسے ایک مسلمہ حقیقت مانتی ہے، اور یہ اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ جب جسمانی دماغ سو رہا ہوتا ہے تب بھی آپ کا نفس، آپ کا سیلف پوری طرح جاگ رہا ہوتا ہے اور اپنے فیصلے خود کر رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر شعور جسم سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ مادی آنکھوں کے بغیر دیکھتا کیسے ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایکسٹرا آکولر ویژن سے ملتا ہے، جسے عام زبان میں تیسری آنکھ یا مڈ برین کا جاگنا بھی کہتے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں سوویت یونین کی ایک لیبارٹری میں روزا کولیشووا نامی ایک خاتون کا کرسی پر بٹھایا گیا۔ سائنسدانوں نے اس کی آنکھوں پر موٹے کپڑے باندھ دیے اور انہیں مضبوط ٹیپ سے پوری طرح سیل کر دیا۔ روشنی کی ایک کرن بھی اس کی آنکھوں تک نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے سامنے ایک اخبار رکھا گیا اور پھر اس نے بغیر آنکھوں کے وہ اخبار لفظ بہ لفظ بالکل درست پڑھ کر سنا دیا۔ اس کی مادی آنکھیں بند تھی، لیکن اس کا شعور مکمل طور پر جاگ رہا تھا اور ماحول سے ڈیٹا اکٹھا کر رہا تھا۔ لیکن اس سب کا سب سے بڑا اور حتمی ثبوت اس وقت ملتا ہے جب جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کہا جاتا ہے۔ 1991 میں پیم رینرز نامی ایک خاتون کی دماغی سرجری ہوئی۔ اس کے دماغ سے سارا خون نکال لیا گیا، اس کی دل کی دھڑکن اور دماغی لہریں مکمل طور پر رک گئیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق وہ مر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں پر ٹیپ لگا دی گئی اور کانوں میں 100 ڈیسیبل شور پیدا کرنے والا ایئر پلگ لگا دیا گیا۔ اچانک پیم کا شعور اس کے جسم سے الگ ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ چھت کے پاس تیر رہی تھی اور نیچے اپنے ہی مردہ جسم کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بالکل درست انداز میں بتایا کہ سرجن کے ہاتھ میں کس برانڈ کا اور کس شکل کا مڈاس ریکس بونسا تھا، اور اس نے وہ تمام گفتگو بھی دہرائی جو نرسیں اس وقت کر رہی تھی۔ ایک مردہ دماغ دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، یہ اس کی قید سے آزاد ہونے والی ذات تھی جو یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تو جب پنجاب کا وہ سادہ سا انسان یا KPK کا وہ پڑھا لکھا سپورٹس مین میرے سامنے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ان کا جسم جائے نماز پر ہوتا ہے اور وہ کائنات کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کی باتوں کو وہم سمجھ کر رد نہیں کرتا۔ کوانٹم فزکس نے اس کا دروازہ کھولا، CIA کی گیٹ وے پروسیس نے اس کے میکینزم کو سمجھا، ناسا نے اسے ثابت کیا، اور میڈیکل سائنس آج اس کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ مادی جسم محض ایک سواری نہیں، اس 3D دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایک عارضی سپیس سوٹ ہے۔ آپ کی اصل ذات، آپ کا شعور لامحدود ہے، جو اس مادی دنیا سے کہیں آگے دیکھنے اور سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن کریم نے ہمیں صدیوں پہلے اشارہ کر دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ خود کو جاننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا کہ ایتھیزم، ایتھیسٹ، ایسی ایگنوسٹکس، ایسی سوچ رکھنے والے تمام لوگ صرف یہی مانتے ہیں کہ ہم صرف مٹی سے بنے انسان ہیں اور بعد میں مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا جسم، ہمارا شعور دونوں ایک ہیں، جبکہ کوانٹم فزکس اور قرآن کریم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ مٹی کا جسم ختم ہو جائے گا، آپ کا شعور زندہ رہے گا، اور یہی چیز ایتھیزم کے لیے سب سے بڑا درد سر ہے، یعنی کانشیسنس۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور اگر آپ سب میں کسی کے ساتھ بھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو تو ہمارے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔